السلام علیکم. یہ ایک پوسٹ ابھی عبداللہ نے ڈالی ہے. اور عبداللہ میرے خیال میں وہ سروسز دے رہے ہیں کسی کو، کسی کلائنٹ کو. اور یہ اسکرین پہ سب کھلی ہوئی ہے وہ پوسٹ کہ ایک اسپیسیفک مارکیٹنگ بجٹ سامنے رکھتے ہوئے اگر کلائنٹ کوئی آپ کو سجیسٹ کر رہا ہے تو جی اس کی رینکنگ اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے. وعلیکم السلام. تو یہ جو رینکنگ اسٹریٹجی کا سوال ہے نا، اس کے اوپر ایک پوسٹ میں پہلے بھی کر چکا ہوں. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جب تک ہم لوگوں کے پاس یا جو بھی گروپ کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس پوری انفارمیشن نہیں ہوتی تو وہ جواب دے ہی نہیں سکتے. اچھا، پھر کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ پھر بھی کوشچنس کرتے ہیں اور ظاہری بات ہے جب وہ کوشچنس کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ان کو جواب بھی دیتا ہے. وہ جواب جتنی انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے یا جتنے پوسٹ میں وہ بندہ کوشچننگ کرتے ہوئے یوز کرتا ہے اسی کے لحاظ سے اس کو جواب ہی مل جاتا ہے. موسٹ آف دا کیسز وہ نا اٹ ٹرنز آؤٹ ٹو بی اے بیڈ ایڈوائس. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو جواب دے رہا ہوتا ہے اس کے پاس پوری انفارمیشن نہیں ہوتی، اور جو جواب لینے والا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے جی، اس کو جو دو چار کوئی بڑے نام کوئی نظر آتے ہیں اس پوسٹ کے اوپر کہ جی انہوں نے کامنٹ کر دیا اور یہ چیزیں لگائی ہیں، ریکمینڈ کی ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں دے رش انٹو اپلائنگ دوز اسٹریٹجیز. وہ جسے کہتے ہیں نا کہ نہ دائیں دیکھا نہ بائیں، وہ بس بھاگ پڑے کہ جی اب کیونکہ ایڈوائس کیونکہ رضوان ظفر نے کر دی ہے یا کسی اور بندے نے کسی سینئر بندے نے کر دی ہے تو بس یہی اس کا جواب یہی ہے جو میں نے سوال کیا تھا. اور رزلٹ یہ ہوتا ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کہ جی اس کو وہ رزلٹس میجورٹی آف دا ٹائمز نہیں ملتے، اور پھر وہ بندہ جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ جی مجھے ایڈوائس جو ہے نا ٹھیک نہیں دی، یا اس بندے کو کام نہیں آتا جس نے مجھے یہ ایڈوائس دی تھی، جس کے لیے جس کے وجہ سے جو ہے نا میرا نقصان ہو گیا یا رزلٹس نہیں آئے. اور دیکھنی چیزیں کہ کوشچن کا پوچھنا بھی ایک آرٹ ہے کہ کوشچن جو پوچھا جائے اس کا ایگزیکٹ اور صحیح ریلیونٹ آنسر آپ کو ملے، وہ بھی ایک آرٹ ہے. یہ کوشچننگ بھی ایک آرٹ ہے جسے انٹیلیجنٹ کوشچننگ بولتے ہیں. تو لوگ جو ہے نا اس پہلو کو بالکل وہ نہیں رکھتے، اور میں یہاں پہ اس کی ٹریننگ آبویسلی نہیں کر سکتا کہ کوشچن کیسے پوچھنا ہے آپ نے. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ کوشچن میں جتنی زیادہ سے زیادہ انفارمیشن آپ دے سکتے ہیں بغیر ڈسکلوز کیے اپنے کلائنٹ کے پروڈکٹ کے یا اپنے پروڈکٹ کے، وہ آپ دے سکیں دے دیں. اور پھر کسی جواب کا کوئی ایکسپیکٹینسی ہونی چاہیے آپ کی کہ کوئی صحیح جواب ملے گا. اگر آپ شارٹ کوشچننگ کریں گے جس میں لمیٹڈ انفارمیشن ہوگی تو آبویسلی آپ کو جواب بھی ویسے ہی ملے گا، اور پھر آپ کو نقصان یا تو پیسے کا ہوگا یا پھر وقت کا ہوگا یا پھر دونوں کا ہوگا. وعلیکم السلام سب لوگوں کو. اب اس پرٹیکولر کیس میں اب کوئی بھی پروڈکٹ کی انفارمیشن نہیں ہے، کیا سرچ والیوم ہے، کیا ہے، صرف بجٹ کی انفارمیشن ہے کہ جی میرے پاس $2000 کا بجٹ ہے اور میں نے اس کے اندر کرنا ہے اور میں کیا کروں، اور سیدھے پی پی سی شروع کر دوں. تو بات یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی بھی کلائنٹ یا کوئی بھی انویسٹر یا کوئی بھی آپ کا پارٹنر جب کوئی کام اسائن کرتا ہے یا آپ سے کوئی کرانا چاہتا ہے تو اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے یا وہ یہ فیل کرتا ہے کہ اس بندے میں کمپٹنس لیول ہوگا، اور وہ نا آپ کے پاس صرف ایک وجہ سے آتا ہے. وہ کچھ مائنڈ بنا کے آتا ہے کہ جی میں جس بندے کے ساتھ کام کرنے لگا ہوں وہ ایک سرٹن لیول کے ریزلٹس لے کے آئے گا. کہ اگر اس کے فرض کریں اب ایک بندہ آیا کلائنٹ، اس نے کہا جی میرا یہ مسئلہ ہے، میں نے پروڈکٹ لانچ کیا ہے یا لانچ کرنی ہے، کہہ رہا ہوں مجھے اس کی اسٹریٹجی چاہیے کہ اس کو لانچ کیسے کریں گے. تو آپ اگر وہ رٹی رٹائی رضوان ظفر کی باتیں اس کو بتا دیں گے نا کہ جی ایسے کر دو، ایسے یہ ہم ایسے لانگ ٹیل کی ورڈز کے اوپر کھیلیں گے، فلانا ہوگا فلانا ہوگا،
آپ بتا دیں گے. آپ اس وقت ہو سکتا ہے انٹرویو تو ون کر لیں, آپ کو انٹرویو میں وہ سلیکٹ کر لے, آپ گیم میں آ جائیں, لسٹ آپ کے ہاتھ میں آ گئی, سیلر سینٹرل آپ کے ہاتھ میں آ گیا. اب جب کرنے کا ٹائم آیا, آپ نے جب کی ورڈ ریسرچ کی تو پتہ لگا جی اس میں تو لانگ ٹیل کی ورڈ کی کوئی اپرچونیٹیز ہی نہیں ہے جن پہ کام ہو سکے. یا تو سرچ والیوم بھی بہت چھوٹے ہیں, یا کمپٹیشن ان کے اوپر بھی زیادہ ہیں, یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے, اور 3600 قسم کے سینیریو ہو سکتا ہے. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ کیا کرتے ہیں جی, آپ کیونکہ آپ نے اسے ڈسکس کی ہوتی یہ چیزیں, تو آپ ایز اٹ از ہی جا کے اس کو لگا دیتے ہیں, اور اس کے بعد ریزلٹس آتے نہیں ہیں, پیسہ ضائع ہوتا ہے. وہ آپ کو کہتا ہے جی یہ پاکستانی نکلا, وہ آخری ورڈ پھر بھی یہ بولتے ہیں کہ یہ پاکستانی نکلا. جیسے آج کل ہو رہا ہے, وہ سارے انہوں نے ہمارے لیے گالی بنانا شروع کر دیا لوگوں نے مختلف گروپس کے اندر, کہ فارن کلائنٹس جو ہیں وہ کلیئر کٹ اب کہنے لگ گئے ہیں کہ جی پاکستانی جو ہیں وہ سروسز رینڈر نہیں کرتے جس کے وہ پیسے لیتے ہیں. اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک میں نے اس دن پہلے پوسٹ ڈالی تھی کہ ایک بندہ کوئی بھی دیکھتا ہے کہ جی فائیور کے اوپر یا ورک کے اوپر کلائنٹ, اور وہ آپ کو ہائر کرتا ہے, اور آپ اسے انٹرویو میں ایس کر جاتے ہیں, وہی موٹی موٹی باتیں کر کے وہ آپ کو جاب پکڑا دیتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا, وہ جب گروپ میں آتا ہے, کسی بڑے گروپ میں پاکستان کے بھلے آ جائے, اور وہاں دیکھے کہ یہ بندہ پوچھ رہا ہے کہ جی میں نے کلائنٹ کو پکڑ لیا ہے, دمبا پکڑ لیا میں نے, اور اب میں اس کو ذبح کرنے لگا ہوں, تو مجھے بتائیں کیسے کہ کوئی سینئر بندہ میرے ساتھ لگ جائے. تو یہاں بڑی قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں جی یہ تو ہونا ہی تو اچھا ہے جی, پیسے کما رہا ہے, فلانا ہے, یہ ہے وہ ہے. لوگوں کو اس میں کوئی برائی نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں اس میں بڑی برائی ہے, اس میں مورلی بھی یہ غلط ہے, اور پروفیشنلی بھی یہ غلط ہے. جو ای او کا گروپ بنانے کا مقصد کیا تھا؟ رانگس کو رائٹ کرنا تھا, رانگس کو رائٹ کرنا تھا. جو رانگس تھے, یا جو ہماری ڈیفیشنسیز تھیں اسکل میں یا ہماری مورالٹی میں, اس کو کرب کرنا تھا, اور اپنے اسکل کو امپروو کرنا تھا. تو ہر چیز کھول کے آپ کو بتائی گئی, ایک 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 یعنی کہ ٹائٹل کے اوپر بھی ہفتے لگائے گئے. کی ورڈز ابھی تک, کی ورڈ کی ریسرچ ابھی تک چل رہی ہے 7 مہینے کے بعد بھی, اس کی ڈسکشنز ابھی بھی چل رہی ہیں, اس پر لیکچر ہو رہے ہیں, اور آگے بھی ہوتے رہیں گے, کیونکہ ابھی ان میں بڑا کام باقی ہے. اور بلیٹس کے اوپر بھی ہم نے ہفتوں لگائے, ہر چیز کے اوپر ہم نے ہفتوں لگائے. اور اس کے بعد بھی ایک بندہ آتا ہے, اور وہ ابھی بھی یہ پوچھ رہا ہوتا ہے, یہ کوشچن جیسے ہے کہ جی میں کیا کروں, اسٹریٹجی میری کیا ہونی چاہیے. کوئی اسٹریٹجی نہیں آپ کو بتا سکتا, کیونکہ نہ تو اس کو کی ورڈ کا پتہ ہے, نہ اس کو پروڈکٹ کا پتہ ہے, نہ اس کو کلائنٹ کی لسٹنگ کا پتہ ہے. اس کو یہ پتہ ہے کہ جی واٹ از دا پروون روڈ میپ ٹو اسرٹین, کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے اس لسٹ, پرٹیکولر لسٹ کے ساتھ. یہ روڈ میپ ہم ڈیولپ کرتے آ رہے ہیں. اگر آپ یہ صرف ویڈیوز کی اٹھا کے دیکھ لیں, اور انہی کے اوپر ان ویڈیو کو سیکوینس میں آپ دیکھنا شروع کر دیں, تو اس میں ایک روڈ میپ آپ کو, دیکھنے والوں کو روڈ میپ نظر آ رہا ہے کہ جی آپ کیسے پرابلمس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں لسٹنگس کے ساتھ, اور ان پرابلمس کے فکسز ساتھ ساتھ ڈسکس ہو رہے ہیں انہی اس کے اندر. میں آ رہا ہوں قائد صاحب آپ کے اس سوال کی جواب پہ آتا ہوں. اور میرے اگر ٹاپک دیکھیں نا اس کا, تو آپ کو ابھی خواجہ محمد اسامہ صاحب, اس کی ٹاپک, یہ جو ویڈیو چل رہی ہے نا, اس کی ٹاپک سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں جس چیز سے منع کر رہا ہوں نا, آپ سیدھے اسی کے اوپر جانا چاہتے ہیں, آپ ساری دنیا کو چھوڑ کے نا بس وہ کرنا چاہتے ہیں. ابھی اس کا ٹاپک کیا آ رہا ہے لائیو آپ کے اس کے سیشن کا, ذرا وہ تو پڑھ کے ذرا مجھے لکھ کے دیں ذرا. اچھا, تو ہم کیا کرتے ہیں جی, ہم آتے ہیں, ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں, ہم کام ہمیں مل جاتا ہے, بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے آپ کو کام مل گیا, پیسے کا, روزی کا آپ کا ذریعہ ہوگا. لیکن اس روزی کو حلال طریقے سے اور صحیح طریقے سے آن کرنا, یہ آپ کی مورل آبلیگیشن ہے اپنے لیے بھی, اور وہ جو لوگ جو آپ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں, جن کو آپ نوالا کھلاتے ہیں, آپ کے بچے ہو سکتے ہیں, بہن بھائی ہو سکتے ہیں, ماں باپ ہو سکتے ہیں, بیوی ہو سکتی ہے, ان کو حلال کا نوالا کھلانا ہوتا ہے نا. انسان کا یہ ہوتا ہے کہ مطلب دین بھی یہی کہتا ہے, سب کچھ یہ اسی کے اراؤنڈ بلڈ ہوا ہے. تو آپ یہ جب یہ کام کریں گے نا آ کے, کہ وہ کلائنٹ آپ نے لیا, اور یہ جیسے عبداللہ میں اس میں آپ کو پن پوائنٹ نہیں کر رہا, میں ایک جنرل مثال دے رہا ہوں, آپ کہیں اس پہ دل پہ نہ لے لیجیے گا بات. اب جیسے عبداللہ نے کیا, فرض کریں چلو رضوان نے یہ پوسٹ کر دی, اور ایسی پوسٹ کر دیا آ کے, یہ جیسی اس وقت سامنے اسکرین کے اوپر نظر آ رہی ہے,
تو اسے بولتے ہیں ہم شارٹ کٹ. تو سکسیس کا اور ریزلٹس ڈلیور کرنے کا اسپیشلی کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے میرے دوستوں, یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں. کوئک فکس کوئی بھی نہیں ہے. اگر آپ کوئی کوئک فکس کریں گے نا تو کوئک فکس کوئک ہی ہوگا, وہ 2 دن رہے گا, 4 دن رہے گا, اس کے بعد اٹ ول ڈائی ڈاؤن. اٹ ول ناٹ ڈلیور دا لانگ لاسٹنگ ڈیوریبل ریزلٹس جس کے لیے کلائنٹ آپ کے پاس آتا ہے. ہم اپنی جو کھوتے جا رہے ہیں, اپنی ریپیوٹ جو ہماری برباد ہو رہی ہے, وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ ہم وہ ریزلٹس ڈلیور نہیں کر پاتے ایک, اور اگر ڈلیور کر بھی دیتے ہیں تو وہ شارٹ اور کوئک فکسز ہوتے ہیں, اور وہ جو ہے نا ڈیوریبل ریزلٹس نہیں دے پاتے ہم اپنے کلائنٹس کو. اس کی وجہ کیا ہوتا ہے, وہ ہفتہ 10 دن چلتے ہیں, وہ رینک لسٹ جو ہے رینک ہو جاتی ہے یا اس کے بوسٹ آ جاتا ہے. اس کے بعد 4 دنوں کے بعد جب گیو اوے سائڈ پہ ہوتے ہیں, آپٹیمائزیشن ہوئی نہیں ہوتی, ٹریفک بلڈ نہیں ہوئی ہوتی, کنورژن کے لیے کوئی کام آپ نے نہیں کیا ہوتا, تو وہ نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے لسٹ. تو 15-20 دن کے بعد وہ کلائنٹ آپ کے پاس آتا ہے, آپ سے کہتا ہے بھائی یہ تو میری لسٹ آپ نے جو کی تھی اس کا تو بیڑا غرق دوبارہ وہیں ہو گیا, یہ تو وہیں چلی گئی, میں نے جو پیسہ لگایا تھا آپ کو بھی جو دیا اور جو میں نے گیو اوے کیے یا کوئی اور کام کیا, کوئی پی سی کا پیسہ لگایا, وہ سب ضائع ہو گیا کیونکہ میں تو وہ بیک ٹو اسکوائر 1 ہو گیا ہوں, اب میں تو واپس وہیں پہ آ گیا ہوں. تو وہ جب آپ آتا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں جی میں نے تو آپ کو کر کے دیا تھا, اب آپ کا کام تھا اس کو چلانا, بس میں نے تو پیسے لے لیے اپنے, یا پھر آپ اس کو جواب ہی نہیں دیتے. تو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے, کیونکہ اس وقت تک لیپس ہو گیا ہوتا ہے وہ پیریڈ بھی جس میں جو ہے نا وہ کر سکتا ہے آپ سے پیسے جو ہے نا ریکلیم کر سکتا ہے اب وقت کے اوپر یا فائبر پہ, تو لیپس ہو گیا ہوتا ہے پیریڈ. تو وہ آپ کے پاس آتا ہے, آپ اس کو جواب نہیں دیتے, تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ پھر گروپس میں جاتا ہے اور وہ وہاں پہ ہی اسٹارٹس واشنگ دا ڈرٹی لینن ان دا پبلک. ایز اے ریزلٹ کیا ہوتا ہے, آپ ایک بندے نے ایسا کام کیا, دوسرے نے کیا, تیسرے نے کیا, چوتھے نے کیا, تو ایک اوور آل جو ہے وہ ایک پرسیپشن بن جاتی ہے کہ جی پاکستانی ہمیشہ ایسا کرتے ہیں, اور وہ ایسا اب اسی وجہ سے وہ گروپس میں نظر آنے لگ گیا, وہ لوگ بولنے لگ گئے ہیں, چلیں وہ ابھی کم ہیں لیکن کچھ دنوں میں اگر یہ نظام چلتا رہا اور بولنا شروع کر دیں گے. تو میں تو رینکنگ کے کوشچنس کے اسی وجہ سے جواب نہیں دیتا کہ مجھے تو کوشچن میں کبھی انفارمیشن پوری ملتی نہیں, تو میں اس کو جواب نہیں دیتا. اب اس پرٹیکولر کیس میں ابھی تھوڑا سا میں نے ایک تھوڑا سا ڈیٹیل میں نے اس کو جواب دینے کی کوشش کی ہے, اور میں نے اس کو یہ کہا ہے کہ یار یہ اپروچ ہی غلط ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں. یہ تو آپ کو ہمیں بتانا چاہیے کہ جی میں نے لسٹ میں میرے پاس لسٹ آئی, اس کے اوپر جو روڈ میپ آپ نے مجھے دیا ہے کہ جی ہم نے اس کو سب سے پہلے آڈٹ کرنا ہے لسٹنگ کا, وہ آڈٹ میں نے کر لیا ہے, اس کے اندر یہ ڈیفیشنسیز ہیں, میرا یہ ایکشن پلان ہے, اور اس کے اندر میری جو کی ورڈ ریسرچ ہے اس کے نمبرز یہ ہیں, اس کے اوپر کمپیٹنگ پروڈکٹس اتنے ہیں, اس کے اوپر کمپیٹر پرفارمنس اسکور اتنا ہے, اس کے اوپر ایس ایف آر اتنا ہے, میرا بجٹ اتنا ہے, پچھلی سی پی سی جو کوئی چلتی رہی ہے لسٹ کے اوپر اس کے اوپر وہ اس کی ہسٹری ہے وہ کوئی ساتھ شیئر کرے, کیونکہ کلائنٹ کی جو لسٹ چل رہی ہوتی ہیں اس کی کوئی نہ کوئی ہسٹری موجود ہوتی ہیں. تو یہ جب شارٹ کٹ یہ لیتے ہیں نا, یہ والا شارٹ کٹ لیتے ہیں جو ابھی لیا آپ نے, تو اس میں رزلٹ ڈلیور نہیں ہوتے میرے بھائی, اس میں آپ رزلٹ نہیں دے پائیں گے. پھر کیا ہوگا, آپ اپنا نام بھی برا کریں گے, آپ پاکستان کا نام بھی برا کریں گے. تو اس لیے میں نے یہ ٹاپک, جی بالکل جو ٹاپک یہی ہے کہ وائی شارٹ کٹس آر بیریئرز ٹو وی اے سکسیس, کہ آپ کی ورچوئل اسسٹنس میں یہ شارٹ کٹس جو ہیں یہ بیریئرز کیوں بن گئے ہیں, وہ یہی وجوہات ہیں کیونکہ ہم اپنا کام کرتے نہیں. ہم کیا کرتے ہیں, دیکھیں میری بات سنیں, جب آپ اپنی روزی حلال کرنے کے لیے شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہیں, لوگوں سے ہیلپ مانگ رہے ہیں بغیر پوری انفارمیشن یا اپنا گھر کا کام پہلے کیے, ہوم ورک کیے بغیر, تو میرے بھائی کوئی آپ کو جو بھی جواب دے گا وہ ایک تو اس انفارمیشن کی بیس کے اوپر دے گا, اور دوسرا وہ آپ کے لیے کوئی سنسیئر جواب کیوں دے گا جب آپ اپنے ساتھ ہی سنسیئر نہیں ہیں, بتائیں مجھے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے, یہ روڈ میپ ایک بنا ہوا ہے یار, ہم پچھلے 7 مہینے سے اس چیز کو, اس کے لکیر پیٹ رہے ہیں اسی چیز کو, کہ خدارہ جب کلائنٹ آپ کے پاس آتا ہے تو پہلے تو مورلی یہ ہے کہ آپ اس کو بتائیں کہ جی میں یہ کام کروں گا, یہ سٹیپس میں فالو کروں گا آپ کے آبجیکٹو تک پہنچنے کے لیے. کہ وہ کہتا ہے نا جی میں نے بوسٹ کرنی ہے. اب ہوتا کیا ہے, کیونکہ ہمارے لڑکوں کو کوشچننگ نہیں آتی, ایک وہ ایڈ ڈال دیتا ہے اب وقت کے اوپر یا فائبر کے اوپر ایک کلائنٹ, اور وہ کہتا ہے کہ جی میں نے رینک کرانی ہے لسٹ, فرض کریں کی ورڈ رینک کرانے ہیں, یا میں نے لسٹنگ کو آڈٹ کرانا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس سے انٹیلیجنٹ کراس کوشچننگ نہیں کرتے, ہم اس سے ایگزیکٹ وہ نوڈز, وہ
चेक पॉइंट्स उससे एक्सप्रेसिवली नहीं कहलवाते या उगलवाते या एग्री नहीं करते कि हमने क्या क्या डिलीवर करना है, क्योंकि उन चेक पॉइंट्स या नोड्स की बेस के ऊपर आपकी सक्सेस ने मैयर होना है, आपके रिजल्ट्स ने मैयर होना है। आप बात समझ रहे हैं? अगर आप, वो आता है ना आपके पास, वो कहता है कि जी मैंने अपनी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करानी है, तो आप उसे क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए कि जी इस वक्त आपकी जो भी रिपोर्ट है वो मुझे मेरे साथ शेयर करें। आप उसमें ट्रैफिक का बूस्ट मांग रहे हैं, आप उसमें कन्वर्जन का पहलू कवर करना चाहते हैं, आप उसमें ये स्पॉट कराना चाहते हैं कि जी ये क्यों कन्वर्ट नहीं हो रही लिस्टिंग, उसकी वजह क्या है, या जो भी कोई भी टास्क उससे रिलेटेड जो कोई स्मार्ट क्वेश्चंस हैं वो आप नहीं पूछते उससे, और उससे तय नहीं करते या उसे बताते नहीं। जब एक बार आप उससे क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद आप अपना उसको गेम प्लान देते हैं कि जी मैं आपका फ़र्ज़ करें आपने अपनी सेल्स बढ़ानी है तो मैं सबसे पहले इसमें क्या करूंगा, आपको ऑप्टिमाइज करके दूंगा फ्रंट एंड बैक एंड, जिससे आपकी ट्रैफिक बूस्ट होगी। जब ट्रैफिक बूस्ट होगी तो हम फिर मैं कॉपी जो बनाऊंगा या लिखूंगा या जो मेरी टीम लिखेगी या जो मेरे दोस्त या मेरे कोलीग्स लिखेंगे या जो हम लिख के आपको देंगे एज ए एजेंसी, वो ये होगी कि उसमें कन्वर्जन होगी 5, अगर आज 10% पे कन्वर्जन हो रही है तो वो डबल हो जाएगी, या हम कम से कम 5% का या 15% का या 30%, जो भी कोई पॉइंट आपके समझ, जितनी डेफिशिएंसीज आपको मिलें उस लिस्ट के अंदअंदर, उसके लिहाज से आप उसको बता देंगे इतनी कमिटमेंट हम आपको कर सकते हैं कि इतना बूस्ट आपकी ट्रैफिक में आ जाएगा, इतना बूस्ट आपकी कन्वर्जन में आ जाएगा, आपकी सीपीसी इतनी इंप्रूव हो सकती है। वो एक यानी कि रफ फिगर उसके साथ शेयर कर लें, साथ डिस्क्लोजर दे दें कि ये रफ फिगर्स हैं कि इतनी इंप्रूव होनी चाहिए। अभी मैंने एक आज पोस्ट डाली, वो 2 साल पुरानी लिस्ट थी, एक साहब थे मेरे ख्याल कुमैल ने वो किया कि ये तो आप मजाक करें, तो फिर मैंने उसके साथ वो ना पिछली हिस्ट्री का एक और स्क्रीनशॉट उसके साथ ऐड कर दिया ताकि लोगों को पता है वो डबल होगी, डबल से भी ज़्यादा होगी बेसिकली ट्रैफिक भी जो उसके ऊपर आ रही है, और पेज व्यूज़ की रेशो भी वही रही है, यानी कोई ऐसा उसके अंदर वो नहीं है। और मकसद कहने का ये कि उसमें अब यही होता है ना, आप जब एक ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो जहाँ पे ऑन ग्राउंड एक चीज़ खड़ी हुई होती है उससे अगर डबल हो गई है तो इसका मतलब ये है ना कि उसने रिजल्ट देना शुरू कर दिए। अच्छा, अब खैर क्योंकि हम जो पाकिस्तानी होते हैं, कोई पाकिस्तानी मेरे पास अगर आता है ना तो वो मेरे से मशवरा मांगता है कि इसका मैं क्या करूं, तो वो पाकिस्तानियों को हम ये चीज़ें एक्सप्लेन, जो स्पेशली जो ईओ से जिनका ताल्लुक नहीं है उनको हम ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते ये सारी चीज़ें। उसकी वजह यह है कि उनको इन चीज़ों का पता नहीं होता, लेकिन आप लोगों को तो पता है, आप लोगों को तो पता होना चाहिए अगर आपने वीडियोस देखी हैं और आपने कोई टाइम उसके ऊपर लगाया। तो ये जो शॉर्टकट्स हैं ना ये ख़त्म करना पड़ेंगे हमें, अगर हमने लॉन्ग टर्म वीए को कैरियर बनाना है, वर्चुअल असिस्टेंस को कैरियर बनाना है, और उस फिर आगे चल के इस वर्चुअल असिस्टेंस के अंदर से स्पेशलाइज नोड्स निकालनी है, जैसे कि कॉपी राइटिंग हो गई, जैसे कि पीपीसी हो गए, या जैसे कि आपके ईबीसी हो गया, या और किसी कोई इस तरह का काम जो है। क्योंकि वर्चुअल असिस्टेंस तो एक जेनेरिक चीज़ है, उसमें ऑर्डर्स होते हैं, ये वो मतलब जनरल मैनेजमेंट होती है अकाउंट। फिर आपको स्पेशलाइजेशंस निकालनी है तो उसके लिए आपको उसी तरह का पहले से वर्क नोट्स बनानी पड़ेंगी। प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड बनाने के लिए आपको पहले जब जेनेरिक काम कर रहे होंगे तो जो भी आप काम कर रहे हैं उसके अंदर से हर चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा कि जब मैंने कॉपी बनाई थी तो मैंने क्लाइंट से ये डिस्कशन हुई थी, मैंने उसको ये रिजल्ट डिलीवर किया, ये लें जी मेरी हिस्ट्री, वर्क हिस्ट्री, ये उसके बाद मेरी ये उससे डिस्कशन हुई, ये चैट हुई, ये देखें ये चैट है, और ये मैंने उसको रिजल्ट डिलीवर किए। तो हर चीज़ वो जब स्पेशलाइज होता है ना तो आप भले एंड में जाके, शुरू में आप 3-4 चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं ना, वो जो ए टू जी है, मैं अव्वल तो ए टू जी कोई होता नहीं, लेकिन अगर आप कर भी रहे हैं शुरू में, जैसे वर्चुअल असिस्टेंस एक जनरल कर रहे हैं, जेनेरिक कर रहे हैं, कभी आप कॉपी पकड़ लेते हैं, कभी पीपीसी पकड़ लेते हैं, कभी कुछ पकड़ लेते हैं, कभी कुछ पकड़ लेते हैं, तो वो आप अपना फोल्डर्स मेंटेन करते जाएं हर चीज़ के अलग-अलग, उनके क्लाइंट के साथ जो डिस्कशन हुई है उसके सारी चीज़ें भी मेंटेन कर लें कि ये मेरी डिस्कशन हुई थी और ये चेक पॉइंट्स हमने या ऑब्जेक्टिव्स हमने या गोल्स हमने सेट किए थे और ये मैंने डिलीवर किए, फिर उसका प्रूफ साथ आप रखें कि ये मैंने डिलीवर भी किया। तो फिर क्या होगा कि एट द एंड ऑफ द डे जब आप कोई स्पेशलाइजेशन में जाएंगे किसी कि जी फर्ज करें आप चूज़ करते हैं कि जी आई एम बेस्ट एट कॉपी राइटिंग तो या लिस्टिंग ऑडिटिंग, तो फिर आप उसी के लिहाज से वाला फोल्डर उठाएंगे और उसको मजीद एक्सपैंड करना शुरू कर देंगे और उसी को बेस बना के उसके ऊपर आप स्पेशलाइज कर लेंगे। तो इस तरह से ये काम होता है, ये है थोड़ा सिस्टमेटिक तरीका। लेकिन बात फिर वहीं से शुरू होती है कि असल चीज़ जो है,
دیکھیے ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ بدلنا پڑے گا, مائنڈ سیٹ کو بدلیں. یہ دمبے یا کھالیں یا ذبا, یہ ساری فضول باتیں. لاجیکل ایکسپلینیشن یہ ہے کہ جب کوئی بندہ آپ کے پاس کوئی مدد لینے کے لیے آتا ہے, یا آپ دکاندار بھی ہوں, ایک کریانہ اسٹور بھی چلاتے ہوں, تو وہ آپ کے پاس کوئی ضرورت پوری کرنے کے لیے آتا ہے. اگر وہ ضرورت جو پوری کرنے کے لیے آیا اگر آپ کی دکان میں موجود نہیں ہے, مثال کے طور پہ میں کسی اپنے ساتھ کے کریانے کی دکان پہ چلا جاتا ہوں, ایک سادہ محلوں کی کریانے کی دکانیں ہوتی ہیں, آپ اس میں چلے جاتے ہیں, آپ اس کے بعد آپ نے کہا بھائی مجھے ہیڈ اینڈ شولڈر کا شیمپو دے دو بڑی بوتل. اس نے کہا صاحب ہیڈ اینڈ شولڈر تو ہے, بڑی بوتل نہیں ہے, چھوٹی بوتل ہے یا ساشے ہے میرے پاس. تو کیا ہوا, آپ ڈس اپوائنٹ ہو گئے, کیونکہ آپ مائنڈ بنا کے آئے تھے میں نے یہ چیز لینی ہے, اس سائز میں لینی ہے, کیونکہ وہ مجھے پیسے بچا کے دیتی ہے, یا وہ مجھے سستی پڑتی ہے, مجھے بار بار نہیں جانا پڑتا لینے کے لیے. اگر وہ آپ کو ساشے ملے گا تو آپ کو ساشے آپ کے کسی کام کا نہیں ہے, چھوٹی بوتل بھی آپ کے کسی کام کی نہیں ہے, تو آپ کیا ہوگا, آپ ڈس اپوائنٹ ہو کے چلے جائیں گے. تو یہی کام ہوتا ہے. آپ سمجھیں کہ جب آپ اوق یا فائیور بیٹھے ہیں تو آپ کریانے والے ہیں, اور جو کلائنٹ آپ کے پاس آیا نا وہ اپنی ضرورت پوری کرنا, اس کو رزلٹ چاہیے. وہ رزلٹ جو ہے نا وہ شیمپو کی بوتل ہے بڑی والی جو ہے. تو اگر آپ وہ دکان کھول کے بیٹھے ہیں اور وہ آیا اور اس نے آپ سے چیز مانگی اور آپ نے اس کو پکڑا, شیمپو تو آپ نے اس کو دے دیا ساشے میں, لیکن اس کی اپ ٹو ہز سیٹسفیکشن آپ نے چیز ڈلیور نہیں کی, تو رزلٹ ڈلیور نہیں ہوا, تو کلائنٹ پوری طرح سیٹسفائی نہیں ہوا. جب وہ سیٹسفائی پوری طرح نہیں ہوا تو وہ کہیں بھی جائے گا اور وہ اس ڈیفیشنسی کا اظہار کر سکتا ہے, وہ کسی بھی فورم پہ جا کے کر سکتا ہے, آپ اس کو روک بھی نہیں سکتے. وہ ایون اپنے فیڈ بیک میں بھی کر سکتا ہے آپ کے اپ یا فائیور کے اوپر. تو ان ساری چیزوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جب ایک کلائنٹ آپ کے پاس آئے تو 24 گھنٹے اس سے لے لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسے کہیں یار میں 24 گھنٹے میں ان چیزوں کو, موٹی موٹی چیزوں کو چار دیکھتا ہوں, میں ٹریفک دیکھتا ہوں اس کی, مجھے لسٹ دے دیں, اور مجھے ساتھ اپنی پچھلی 28-30 دن کی رپورٹ دے دیں, اپنے پیج ویوز دے دیں, سیشن دے دیں, یو ایس پی دے دیں, مجھے ساتھ اپنا پی پی سی کی رپورٹ دے دیں, مجھے 24 گھنٹے دیں. میں کل رات کو اس ٹائم کے اوپر جس ٹائم پہ آج بات ہو رہی ہے میں آپ کو چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر کے اوپن نہیں رکھ لوں گا, آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت آپ کہاں کھڑے ہیں, آپ کو کہاں جانا چاہیے, جہاں یا کہاں میں آپ کو لے کے جا سکتا ہوں, یہ میں آپ کو ایکسپلین کروں گا. اس کے بعد آپ میرے ساتھ فائنل کر لیں ڈیل کو. تو کیا ہوا کہ گراؤنڈ ورک آپ کا کوئی 30-40-50%, کیونکہ آپ اس وقت بڑا ویو آپ لے رہے ہوتے ہیں, آپ پورا ان ڈیپتھ تو نہیں لے رہے ہوتے, تو آپ اس کو 30-40% کی بیسس کے اوپر کچھ سالڈ بات اس کے ساتھ کر سکتے ہیں, آرام سے وہ پروجیکٹ ون کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اب کیونکہ اس ٹائم پہ آپ نے جو چیزیں اس کے ساتھ طے کی ہوتی ہیں اور اس نے اس پہ طے ہونے کے بعد آپ کو کلائنٹ نے آپ کو پروجیکٹ ایوارڈ کر دیا ہوتا ہے, جاب ایوارڈ کر دی ہوتی ہے, تو جب آپ اس کو جا کے ان ڈیپتھ دیکھتے ہیں اور اس میں چیزیں دیکھتے ہیں اور اس میں کمیاں ہوتی ہیں اور ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور اس کو امپروو کر کے واپس کلائنٹ کو دیتے ہیں, تو آپ ایک قسم سے اوور ڈلیور کر دیتے ہیں. کیونکہ آپ نے جب اس کے ساتھ طے کیا تھا جس کی بیس کے اوپر اس نے جاب اسائن ایوارڈ کی تھی آپ کو, اس سے تو زیادہ چیزیں آپ نے ڈیپتھ میں چلے گئے, آپ نے چیزیں اسٹڈی کی اور اس کو چیزیں بنا کے دیں یا کر کے دیں, اور رزلٹ اس سے بہتر آ گئے جو آپ نے کمٹ کیے تھے, تو آپ آٹومیٹکلی اوور ڈلیور کر گئے. تو جب اوور ڈلیور کرے گا تو کوئی بندہ آپ کے ساتھ کیوں بھائی جائے گا کسی بھی فورم کے اوپر اور آپ کو کہے گا کہ نہیں پاکستانی تو بھائی ان کو تو کام ہی نہیں آتا. وہ تو ہمیشہ کہے گا بھائی پاکستانی کمال ہیں, کیونکہ جو یہ کمٹ کرتے ہیں جس چیز کے اوپر یا جو ان کے ساتھ طے ہوتے ہیں پوائنٹ, اس سے ہمیشہ اوور ڈلیور کر کے جاتے ہیں, یہ ہمیشہ اوور ڈلیور کرتے ہیں. اور وہ کیسے اوور ڈلیور ہوگا, جب آپ اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کریں گے, بھلے وہ ایٹ دا ٹائم آف ایوارڈ آف دا جاب ہو, جب آپ بیڈ کر کے بیٹھے انٹرویو میں ہو, یا پھر جب آپ پوری طرح سے ان ڈیپتھ انالیسس کر لیں. یہ جو اس وقت اسکرین کے اوپر میرا کامنٹ کھلا ہوا ہے یہ اسی چیز کو بتا رہا ہے اس کو کہ جی اب یہ ہے کہاں کھڑی ہوئی لسٹ اور کہاں ہونا چاہیے, یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے, آپ کو ہم سے نہیں پوچھنا چاہیے, آپ ہمیں بتا رہے ہوں کہ جی یہ کی ورڈ اپرچونیٹیز میں نے کی ہیں, بتائیں یہ, ہاں مجھے یہ بتائیں کہ یہ کی ورڈ اپرچونیٹیز ٹھیک ہیں کہ نہیں ٹھیک, ان کی ورڈز کے اوپر میں بیٹ کروں کہ نہ کروں, یا میں یہ سوچ رہا ہوں میری یہ اسٹریٹجی ہے یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, یہ کوشچن ہونا چاہیے. دس از دا انٹیلیجنٹ کوشچن, دس از ہاؤ یو شوڈ بی ڈوئنگ. یہ نہیں ہے طریقہ کہ آپ آئیں جی میرے پاس 2000 کا بجٹ ہے, ہاں جی میں کیا کریں. یہ تو آپ ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ کلائنٹ نے فائیور کے اوپر جاب ڈال دی ہے, یہ تو ایسے لگ رہا ہے کلائنٹ پوچھ رہا ہے, کلائنٹ کے ساتھ الفاظ ہیں کہ اس کو جس کو خود کچھ نہیں پتا کہ میں نے کرنا کیا ہے. تو آپ ایز اے پروفیشنل تو آپ کو بتانے کی چیز ضرورت ہے.
تو ان چیزوں کو دیکھیں, زندگی میں سے شارٹ کٹس جو ہے نا وہ کبھی بھی کام نہیں آتے. دیکھیں میں کتنا عرصہ 6-7 مہینے سے آپ کے ساتھ دن رات لگا ہوا ہوں, شارٹ کٹ تو نہیں ہے نا کوئی بھی. میں نے 20-21 گھنٹے بھی بیٹھ کے آپ لوگوں کو جواب دیے ہیں, کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. اس کی صرف اس ایفرٹ ڈالنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ تاکہ آپ لوگوں کو چیزیں وہ ہے نا آف دا بیٹن پاتھ, یعنی کہ جو لوگ بیچ رہے ہیں اس سے ہٹ کے آپ کو فریلی وہ ایڈوائس یا وہ نالج امپارٹ کیا جائے جو کہ ریزلٹس ڈلیور کرے آپ کے لیے بھی اور آپ کے کلائنٹس کے لیے بھی. اس گروپ کا مقصد یہ ہے. تو جب آپ اس طرح کی پوسٹ ڈالتے ہیں جیسے کہ یہ ڈلی ہوئی ہے, تو وہ اٹ انڈرمائنز دا ہول تھنگ, ہول کانسیپٹ آف دس گروپ. کیونکہ یہاں تو پتہ لگتا ہے یہ تو پھر اٹ از جسٹ اندر گروپ, جیسے باقی سارے گروپس ہیں اس وقت بنے ہوئے, اس میں اور ہم میں تو پھر کوئی فرق نہیں ہے. اب 7 مہینے میں محنت کرنے کے بعد ہمیں تو کوئی فرق آ جانا چاہیے نا. ہمیں تو اسمارٹ کوشچننگ کرنی چاہیے. ہمیں تو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈفرینشیٹ کیسے کرنا ہے اپنے آپ کو باقی دوسرے لوگوں سے. یہ تو آپ کو اس گروپ نے 7 مہینے میں اتنا تو امپارٹ کیا ہونا چاہیے, نالج بھی اور انڈرسٹینڈنگ بھی. تو اگر ابھی تک نہیں کری تو آئی ایم فیلنگ ایٹ مائی جاب. دس از ہاؤ آئی فیل رائٹ ناؤ آفٹر ریڈنگ دس پوسٹ, کہ آئی ایم فیلنگ ایٹ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو اچیو. کہ اگر اس طرح کے کوشچنز یا پوسٹ آتی رہیں گی تو میں یہ سمجھوں گا کہ مجھے اور محنت کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ میں ابھی تک اپنا میسج پوری طرح پاس اکراس نہیں کر سکا. میرا میسج یہ ہے کہ شارٹ کٹس کوئی نہ لیں, اپنا ہوم ورک کر کے آپ ہمیں بتائیں کہ یہ میں نے اسٹریٹجی بنائی ہے, اس اسٹریٹجی میں کوئی کمی بیشی ہے تو ایڈوائز کیا جائے کہ اس میں جمع نفی میں کیا کروں کہ میں وہ جو کمیٹڈ ریزلٹس ہیں وہ میں اس کو ڈلیور کر سکوں بندے کو, یا اپنی لسٹ کو ڈلیور کر سکوں, اپنے لیے ڈلیور کر سکوں. تو ہمیں ان ساری چیزوں سے نکلنا ہوگا, ہمیں جلد بازیوں سے نکلنا ہوگا, شارٹ کٹ سے نکلنا ہوگا, ایزی منی کے مائنڈ سیٹ سے نکلنا ہوگا. ایزی منی کمانے والے تھوڑے ہیں یار, ایزی منی والے تو بہت ہیں. یہ جتنے کورس بیچ رہے ہیں یہ سب ایزی منی والے ہیں, یہ سب ایزی منی ہے. ہم کہتے ہیں ایزی منی نہیں ہو بھائی, آپ حلال کر کے کمائیں, صحیح طریقے سے کمائیں, اپنا نام پیدا کریں. کیونکہ کل کو دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اس دن یہ اگر آپ میں سے کوئی نہیں سن رہا تو ذرا توجہ سے اس بات کو سنیں, کیونکہ آپ کو نا اس بات کی سمجھ جو ہے نا وہ اگر ابھی آ جائے تو بہت ہی اچھا ہے, نہیں آئے گی تو بعد میں اگر بھی کبھی سمجھ آ گئی نا تو آپ کو بہت فائدہ دے گی. اس دن میں بیٹھا تھا اور میری بیگم نے سوال کیا کہ آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں, آپ پیسہ ڈبولیں اگر فرض کریں. اب ہم بیٹھے آپس میں بات کرتے ہیں, میاں بیوی ہر قسم کی بات کرتے ہیں, تو اگر آپ کو فرض کریں سارے امیزون کے اکاؤنٹس آپ کے یا پروڈکٹ جو لگے ہوئے سب ڈوب جائیں, اکاؤنٹ بند ہو جائیں, سب کچھ ہو جائے, جیسے لوگوں کے ساتھ ہوتا بھی ہے, کئی لوگوں کے ساتھ ہوتا بھی ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ تو میں اس کو ایکسپلین کیا کہ میرے پاس بہت ساری ریڈنڈنسیز ہیں, ادر میں نے بزنسز کھڑے کیے ہوئے, چینلز اور ڈیولپ کیے ہوئے سیلنگ کے. میں نے کہا اگر وہ سارے بھی بیٹھ جائیں, کوئی قیامت آ جائے, سب کچھ بیٹھ جائے, تو میں نے کہا مجھے نا صرف ایک لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے, ایک انٹرنیٹ کی مجھے ضرورت ہے, اور دیٹ از اٹ, میں یہ سب کچھ دوبارہ بلڈ کر لوں گا. اس نے کہا جی کیسے؟ میں نے کہا بیکاز آئی ہیو دا اسکل, I have the skill that I can sell. میرے پاس اسکل ہے, اس کے لیے مجھے ایک لیپ ٹاپ کی, ایک کمپیوٹر کی, وہ 3rd کلاس 98 کی ونڈوز والا بھی کمپیوٹر ہو نا میرے پاس, اور ایک انٹرنیٹ کنیکشن ہو, تو I can rebuild all this again, over and over again. جتنی بار مجھے کرنا پڑے میں کر لوں, کیونکہ میرے پاس وہ اسکل ہے. تو یہ جو اسکل ہے نا, یہ اٹ از ویلیوڈ above everything else. above everything else. جو بھی ہے آپ کے پاس مٹیریل, جو چیز آپ کے بینک میں جو پیسہ ہے, جو آپ کی گاڑیاں ہیں, آپ کی لسٹیں ہیں, ان سب سے زیادہ ویلیو اسکل کی ہے. کیونکہ اگر وہ سارا کسی آفت کی وجہ سے, کسی خدا نہ خواستہ کسی قدرتی آفت کی وجہ سے, کسی دنیاوی آفت کی وجہ سے ختم ہو جائے, آپ بیمار ہو جائیں, آپ کسی بینکرپسی میں چلے جائیں, تو اگر آپ کے پاس اسکل ہے نا تو آپ یہ سب دوبارہ کھڑا کر لیں گے. صرف آپ کو 2 چیزوں کی ضرورت ہوگی, ایک لیپ ٹاپ اور ایک انٹرنیٹ. یہ 2 چیزیں ہیں نا تو آپ تھڑے کے اوپر بیٹھ کے بھی, جیسے میں نے ڈائننگ ٹیبل کے اوپر اپنے گھر کی بیٹھ کے ایو کو یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ لوگ آج اس کو پیچھے فالو کر رہے ہیں 6-7 مہینے میں ہی. تو اگر آپ کے پاس اسٹریٹجی ہے اور آپ کے پاس اسکل ہے, آپ کے پاس نالج ہے, تو آپ وہ امپائر دوبارہ کھڑی کر لیں گے فرام اسکریچ. یہ میں نے کیا ہے زندگی میں.
اس سے پہلے بھی کیا ہے اور آئندہ بھی ہو سکتا ہے یہ, لیکن اس کے لیے اسکل ہونا چاہیے. اور اسکل آتا ہے جب آپ شارٹ کٹس نہ لیں, جب آپ ہر چیز کو ان ڈیپتھ جا کے اس کو سمجھیں, اس کی جس طرح ہم یہاں کوشش کر رہے ہیں کہ ہر چیز کو سمجھا رہے ہیں ہم, چھوٹی سے چھوٹی ہم نقطے. میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ یار بلٹ کے اینڈ کے اندر نا, اینڈ میں ڈاٹ نہیں ہونا چاہیے, اور کیوں نہیں ہونا چاہیے وہ بھی میں نے ایکسپلین کیا ہوا یہاں پہ. کون کرتا ہے مجھے بتائیں, کوئی کسی نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا؟ کیونکہ میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا اسکل امپروو ہو. جب آپ کا اسکل امپروو ہوگا نا, تو یہ جو 2000 یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر میں تو 200-400 لوگ بھی میں کہتا ہوں, یا 100-200 لوگ بھی اگر ہم اس قابل بنا دیں جو کہ اس طرح کا اسکل ان کے پاس ہو کہ وہ ایک امپائر کھڑی کر سکیں صرف لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ کی بیس کے اوپر, تو ہم کامیاب ہو گئے. کیونکہ وہ اپنے ساتھ کئی لوگوں کو اور ساتھ لے کے آگے چل, جیسے رضوان ظفر نے 2000 بندوں کو سکھا دیا نا, اگر ایک مثال کی بات ہے, تو وہ جو 2000 کو چھوڑیں 200 کو سکھا دیا فرض جس کی میں بات کر رہا ہوں. تو اس طرح آپ بھی 2000 رضوان ظفر ہیں, یا وہ 200 رضوان ظفر ہیں, جب وہ تیار ہو جائیں گے تو 200 وہ بندے تیار کریں, تو 200 کو 200 سے ملٹیپلائی کر لیں تو 40,000 بندہ بن جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا, 40,000 بندہ تیار ہو گیا اگر ہم نے آج توجہ دے لی ان چیزوں کے اوپر. شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے, اپنا ہوم ورک کریں, اسکل ایکوائر کریں, وقتی $100, $200, $250, $300 کو مت دیکھیں. اس چیز کو, جو جاب آپ کو مل گئی اس کو رحمت سمجھیں, لرننگ کی اپرچونٹی سمجھیں, اور اس کے اوپر دل لگا کے پوری طرح سے ہر چیز کو اس کے اندر سے جو نکال سکتے ہیں نا لرننگ پوائنٹ آف ویو سے, آپ وہ نکالیں. اور اگر آپ کے پاس جاب نہیں ہے, تو میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ جو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس جاب ہو, آپ کوئی لسٹ اٹھا لیں امیزون کی, یار کوئی لسٹ اٹھا لیں. میں آپ کو بتاؤں, آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کیسے لرن کیا. جب میرے پاس سیلر سینٹرل نہیں تھا یا چیزیں نہیں تھیں, تو میں نے کیسے لرن کیا. یا میں جب کیس اسٹڈیز مختلف چیزوں سے پڑھتا تھا اور ان کو میں دیکھنا چاہتا تھا, تو میں نے کیا کرتا تھا کہ میں گروپس کے اندر جاتا تھا اور ایسی پوسٹ تلاش کرتا تھا کہ جہاں پہ لوگوں نے اپنی پروڈکٹ ڈسکلوز کی ہو, جیسے کہ آن لائن آربٹراج ہوتی ہے, اور کہیں اس کے ساتھ انہوں نے اسکرین شاٹ ڈالے ہوئے ہوں اپنی رپورٹس کے, ریڈٹ کے اوپر ہوں, گروپس کے اوپر ہوں, یا کہیں اور کسی جگہ پہ ہوں. اور پھر میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا تھا کانسیپٹ کو, کہ یہ اچھا, یہ جو پرابلم بتا رہا ہے اس کا سلوشن, اس کی جو امیج ہے, یا گوگل کے اوپر جو امیجز پڑے ہوتے ہیں آپ کے بزنس رپورٹس کے, ان میں کیا پرابلمز ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اس کے لیے آپ کو, اب ان چیزوں کے لیے آپ کو نا کسی سیلر سینٹر کی ضرورت نہیں ہے. آج میں نے اپنے سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہ جو سیلر سینٹرل کا جو پرابلم ہے نا لوگوں کا, یہ میں ختم کر دوں گا. اور وہ میں نے کسی حد تک ڈلیور کیا اس کے اوپر. ابھی ہم اس کے اوپر مزید کام کر رہے ہیں, انشاءاللہ اس کو اور امپروو کریں گے. لیکن ہم نے یہ والا تو اب تو پرابلم ہی ختم کر دیا. اس کی سیلر سینٹرل نہیں ہوتا, لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کلکیں کہاں کرنی ہے, ہمیں کہاں سے چیز دیکھنی پڑے گی, یا ان کو میں کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ سیلر سینٹر ہوتا کیا ہے. تو اس طرح آپ جو ہے بیٹھ کے کہیں سے بھی سیکھ سکتے ہیں یار. سیکھنے کے لیے تو 1000 ایک جگہ ہیں, سیکھنے والے بنے آپ. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس کسی کی لسٹنگ ہو اور آپ اسی کے اندر ڈال کے چیزیں دیکھیں. اب یہ جو آڈٹ لسٹنگ کا کام ہے, یہ تو کوئی بھی امیزون کی 29 ملین پروڈکٹس میں سے کوئی بھی اٹھا کے اس کی لسٹنگ کی آڈٹ شروع کر دیں, اور اس کی اپنے لحاظ سے کی ورڈ ریسرچ کر لیں, اور اپنے لحاظ سے اس کی ایک لسٹ بنا کے دیکھیں, اور کسی کے ساتھ یہیں بے شک گروپ میں ڈسکس کر لیں کہ جی یہ میں نے لسٹ بنائی ہے, یہ شروع ہوا تھا, میں نے اس کو یہ آپٹیمائز کیا, میرے خیال میں یہ امپروومنٹ اس میں ہو سکتی ہیں. تو اس کے لیے آپ کو کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے, یہ تو آپ کر سکتے ہیں خود پہ, اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر, اپنے پی سی کے اوپر کر سکتے ہیں. تو یہ شارٹ کٹس ہمیں ختم کرنے پڑیں گے. ہمیں اپنا ہوم ورک کر کے آ کے سوال کرنے پڑیں گے اس گروپ کے اوپر. مجھے باقی گروپوں کا نہیں پتا, نہ میں نے اس کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ میں نے جو 7 مہینے محنت کی ہے, یا میں جو آگے محنت کرنے جا رہا ہوں, اس کا مجھے پھل یہ ملنا چاہیے کم از کم کہ مجھے سوال تو صحیح ملے نا. سوال تو کسی سر کے ہوں, کوئی ڈفرینشیٹ کریں, پتہ لگے کہ جی یہ ای او کے کسی بندے کا سوال ہوا ہے, کوئی کسی پھتو کے, چاچا پھتو کا سوال نہیں ہے کوئی. یہ تو پتہ چلے نا کہ سوال تو انٹیلیجنٹ ہونے چاہیے. اب اتنے مہینوں میں اتنی تو آپ کو نالج امپارٹ ہونے کے بعد اتنے سوال تو آپ کو انٹیلیجنٹ ہو جانے چاہیے, یا آپ کو میتھڈالوجی تو پتہ لگ جانی چاہیے کہ سوال کرنا کیسے ہے.
اور یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں، یہ ہیں یہاں سے پتہ، یہاں سے ڈفرینسیشن ہوتی ہے آپ کی اسٹارٹ وی اے کی، کہ وی اے کا کوشچنس کتنے انٹیلیجنٹ ہیں جب وہ کلائنٹ سے بات کرتا ہے، وہ اس کے آٹومیٹکلی انٹیلیجنٹ ہو جاتے ہیں کوشچن جب اس کے بعد نالج ہوتا ہے. اب نالج تو ہم نے اویلیبل کر دیا آپ کو گروپ کے اوپر، اب دیکھنا آپ نے خود ہے، اس کو سمجھنا آپ نے خود ہے. ہماری ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے اس کو سمجھنے میں، ہم سے یہاں کوشچن کریں، ہم آپ کو سمجھائیں گے، میں جواب دوں گا، کوئی اور دے گا، کوئی اور دے گا، آپ کو لوگ سمجھاتے ہیں، آپ وہ سمجھ لیں، پھر آپ جائیں کلائنٹ کے بعد، آپ بے شک جاب اپلائی کریں، سب کچھ کریں، بڈس کریں، اس کے بعد جب جاب آپ کو ملے گی تو آپ اسے انٹیلیجنٹ کوشچنس کریں گے، بیکاز یو آر ٹرینڈ ویل، بیکاز یو نو دا ہول تھنگ ان سائڈ آؤٹ، کہ امیزون ہوتا کیا ہے، اندر کیا ہے، باہر کیا ہے، اس کا لسٹ کیا ہوتی ہے، رینکنگ کیا ہوتی ہے، ہر ٹرمینالوجی سے آپ فیملیئر ہیں، اس کے پیچھے کانسیپٹ سے آپ فیملیئر ہیں، آپ کو کہ جی میں امیج چینج کروں گا اس سے کیا امپیکٹ آئیں گے، کہاں دیکھے جائیں گے، یہ بھی آپ کو کلیئرٹی ہے. تو جب اتنی امپورٹنٹ چیزیں اتنی کلیئرٹی میں آپ کو یہاں سے مل رہی ہیں، کہ ایک چیز آپ کو مل رہی ہے، روڈ میپ پورا بنا ہوا ہے اس کے اندر، تو آپ کے کوشچن تو آٹومیٹکلی انٹیلیجنٹ ہو جانے چاہیے. جب وہ انٹیلیجنٹ ہو گئے ہیں کوشچن، تو آپ ڈفرینشیٹ ہو گئے ہیں باقی سارے ویز سے جو کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر دنیا میں پیدا کیے جا رہے ہیں یا ٹرین کیے جا رہے ہیں، ان سے آپ آٹومیٹکلی اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ آپ نے وہیں کر لیا ہے. کلائنٹ سے ڈسکشن کے ٹائم پہ اسے وہیں منوا لیا ہے آپ نے، اپنی سپیریورٹی آف نالج ان انٹیلیجنٹ کوشچن سے یا ان نوٹس کو ڈسکس کر کے، کہ میں نے آپ کو ڈیلیوریبلس کیا ہیں اس جاب کے ڈیلیوریبلس، وہ ڈیلیوریبلس آپ نے ڈسکس کر کے اور اس سے ایگری کر کے جب جاب ایوارڈ کرائی ہے، تو یو آر آلریڈی ڈفرینشیٹڈ فرام دا ریسٹ آف دا لاٹ. یہ آپ کو کرنے کی ضرورت ہے، یہاں آپ کو جانا ہے ایز اے وی اے. اور آپ آج سیلر ہیں، خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہو جاتا ہے، آپ کی لسٹ ختم ہو جاتی ہے، آپ کا پیسہ کیپٹل مر جاتا ہے سارے کا سارا. تو اگر آپ نے یہ نالج لیا ہوگا نا جو آپ یہاں سے لے رہے ہیں اس گروپ سے، تو آپ فری لانسنگ شروع کریں تو آپ ڈے ون سے ایسے کلک کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ ہمیں ناکام نہ کرے اور ہم نے جو محنتیں کی ہیں اس کا وہ ہمیں ملے، کیونکہ ہمیں ہر چیز کا پتہ ہوگا. تو آپ اپنا کیریئر، وہ پیسہ دوبارہ اکٹھا کر لیں گے آپ. وہ یہ صرف ویڈیوز دیکھ کے پیسہ نہیں کمایا جاتا یا سمجھا جاتا ہے امیزون کو، جیسے لوگ کورس بیچتے ہیں. وہ ایک روڈ میپ ہوتا ہے اس کے لیے. یہ جتنے بھی کورسز اس وقت مارکیٹ میں ہیں نا، وہ دے لیک دا روڈ میپ. ان میں روڈ میپ نہیں ہے ایک نئے بندے کے لیے، ایک نئے بچے کے لیے یا ایک سیلر کے لیے، کہ آپ کو شروع کیا کرنا ہے، ڈوز کیا ہیں، ڈونٹس کیا ہیں، شروع کہاں سے کیسے کرنا ہے، کس سے کیسے بات کرنی ہے. نالج بے شمار بھرا پڑا ہے اس وقت پاکستان کے فورمز کے اوپر بھی، گوروں کے اوپر، لیکن واٹ از لیکنگ از دا روڈ میپ. کہ آپ کو کوئی بتاتا نہیں ہے کہ جی روڈ میپ میں شروع کہاں سے کروں، آگے کیا کرنا، اگلا سٹیپ کیا، اگلا سٹیپ کیا ہے. وہ اسپون فیڈنگ، وہ اگلے کہتے ہیں جی اسپون فیڈنگ ہم نہیں کرتے. حالانکہ بھائی جب نالج آپ نے اتنا بڑا پول اویلیبل کر دیا، تو پھر اب لوگوں کو اس نالج کو کنزیوم کرنے کے بعد اس سے ریزلٹس لینا سکھائیں. یہ ہے پوائنٹ. میں کہتا ہوں جی میں تو کسی بھی چیز کو گیج کرتا ہوں کہ ریزلٹس کتنا دیتی ہے وہ. اگر وہ ریزلٹ نہیں دے رہی تو وہ جتنا مرضی بڑا، میں کہتا ہوں آپ پوری دنیا کا نالج ایک لائبریری میں اکٹھا کر دیں، اگر اس میں سے پڑھ کے بندہ باہر نکلے اور اس کو تمیز نہ ہو بات کرنے کی، یا اس میں موریلٹی نہ ہو، یا اس کا بیہیویئر بہتر نہ ہو، یا اس میں پیراڈائم شفٹ نہ آئے، تو ایسی اس بڑی دنیا کی لائبریری کا کیا فائدہ، جس نے آپ کی زندگی کو امپروو ہی نہیں کیا، جس نے آپ کو کوئی ڈائریکشن نہیں دی، جس نے کوئی مائنڈ سیٹ میں تبدیلی نہیں لائی. آپ کی مائنڈ سیٹ کہنے سے نہیں بدلتے، مائنڈ سیٹ بدلتے ہیں انگلیاں پکڑ کے لوگوں کو راستوں پہ چلانے سے، ان کو بتانے سے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، ایسے کرو، ایسے مت کرو، یہ ایسے کرو گے یہ ہوگا، ایسے کرو گے ایسا ہوگا. وہ ایک ایک سٹیپ آپ ان کو بتائیں. نہیں بتاتا کیونکہ ایزی منی ہے. میں ابھی یہ کورس کھولتا ہوں، یہ کورس ریڈی ہے، اب اس کو میں کھول کل میں لگا دیتا ہوں، اس کے اوپر ٹکٹ لگا دیتا ہوں، میں یہ $50 میں لے لو، ایک مثال کی بات ہے. ساری دنیا بھاگ پڑے گی لینے کے لیے، 1000 بندہ آ جائے گا، میرا ایزیلی بینک اکٹھا ہو جائے گا، بینک میں پیسے لگ جائیں گے. اب یہ پچھلے دنوں میں کوئی بندہ کرتا ہے جی اب ٹریننگ شروع کرتے ہیں تو پیسہ اکٹھا ہو جاتا ہے بڑا. میں نے کہا بالکل بھائی اکٹھا ہو جاتا ہے، کر لیں اکٹھا. اگر آپ کی موریلٹی اس کو آپ کو اس کی اجازت دیتی ہے، ضرور اکٹھا کر لیں بھائی. میری موریلٹی اجازت نہیں دیتی ہے ایسے پیسے کو اکٹھا کرنے کی، تو میں نہیں کرتا.
میں تو لوگوں کو کہتا ہوں یار بھائی یہاں گروپ پہ آ جاؤ سیکھو. جو لوگ یہاں پہ مجھے کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارا ایڈمیشن نہیں ہوا, تو میں انہیں کہتا ہوں یار تمہیں ایڈمیشن کی ضرورت کیا ہے بھائی, کیوں تم نے پیسے لگانے ہیں. میں ان کو خود اپنے منہ سے کہہ رہا ہوں کہ یار تم نے پیسے ضرور لگانے, تو گروپ کے اوپر سے سیکھ لو یار. کتنے لوگ یہاں سے بیچ میں سے یہ جواب دیں گے, یہاں پہ اس بات کو ریٹیفائی کریں گے میری, کہ میں نے لوگوں کو, وہ میرے پاس آئے نا کہ جی سر میرا تو یہ ہو کہا میں ایڈمیشن نہیں ہوا, تو میں نے ان کو یار اچھا ہوا نہیں ہوا, پیسے بچ گئے تمہارے, سیکھنے کو تو ہر چیز یہاں پہ گروپ پہ موجود ہے. تو میں تو لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ یار سیکھو. ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کورس کا حصہ ہوں, کسی کی جیب میں آپ پیسہ ڈالیں. وہ دن ایک بندہ مجھے یہاں کہتا جی وہ پی پی سی کا کورس کوئی بھیج دیں, تو پہلے میں نے اس کو کہا, میں نے کہا یار تجھے پیسے اگر ویسے دینے تو مجھے دے دے یار, ورنہ یار تو ہر چیز یہاں گروپ میں موجود ہے, سیکھ لو بھائی. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اگر ڈفرینشیٹ کرنا ہے دنیا سے, اس ای او کے 100 200 400 500 لوگ جو وی اے کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں یہاں سے, ان کو اگر اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے, ایون سیلرز کو بھی میں یہی کہوں گا کہ سیلرز خدا کے واسطے آپ بھی توجہ سے سنیں ان چیزوں کو. اس کی وجہ یہ اللہ نہ کرے کبھی کوئی برا وقت آ بھی جائے آپ پہ. تو یہ وہ والے دوسرے والے کورسز کی طرح باتیں نہیں ہیں یہاں پہ. یہاں ایکچولی چیزیں موجود ہیں جن کو اگر آپ صحیح طرح سے کنزیوم کریں اور یوٹیلائز کریں تو آپ گراؤنڈ آپ چیزیں بلڈ کر سکتے ہیں. اتنا اسکل آپ کے پاس آ جائے گا کہ خدا نہ خواستہ اگر آج آپ $50,000 بھی اگر آپ کا ضائع ہو جائے نا, خدا نہ خواستہ, تو آپ وہ $50,000 بھی جنریٹ کر لیں گے اگر آپ کے پاس اسکل ہوگا. تو یہ جو مسئلہ ہے نا, اب مسئلہ نالج کا نہیں ہے, اب مسئلہ ہے ڈیلیوریبلز کے اوپر ڈیلیور کرانے کا, لوگوں کو ریزلٹس امپارٹ کرانے کا, ان کو بتانے کا کہ جی کلائنٹ کو ڈیل کیسے کرنا ہے, اور کلائنٹ کو وہ ڈیلیوریبلز اس سے طے کیسے کرنے ہیں, اور ان ڈیلیوریبلز کے اوپر پھر ڈیلیور کیسے کرنا ہے, اس نالج کو یوز کرتے ہوئے جو کہ اویلیبل کر دیا گیا آپ کے لیے, بھلے اس گروپ پہ یا کسی اور گروپ پہ. اب اس چیز کا ٹائم ہے. تو میرا خیال ہے کہ میرا سیشن یہ کئی لوگوں کو اس کی ڈائریکشن یہاں سے مل جائے گی کہ آپ شارٹ کٹس کو خدارہ چھوڑ دیں. یہ آپ کے یہ بیریئر ٹو یور سکسیس ہیں اور رہیں گے ساری زندگی. آج آپ وہ کہتے ہیں نا, بچے کو اگر شروع سے اس کی پہلے دن سے اگر اس کی بنیاد غلط ہو. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم بچے ہوتے تھے, آج سے کوئی 35 سال پہلے, تو میری جو اماں تھیں, وہ اماں ہیں اللہ انہیں زندگی دے, وہ ہمیں تختی لکھوایا کرتی تھیں. اچھا ہم گورنمنٹ اسکول میں نہیں پڑھتے تھے, لیکن ہم سے وہ تختی لکھواتی تھی. تختی آپ کو پتا ہوگا, یہاں پہ بہت سارے لوگوں نے ہو سکتا ہے لکھی بھی ہو, تو تختی لکھوایا کرتی تھی. اور ہم جتنا بھاگتے تھے نا ادھر ادھر, تو وہ ہمیں کہتے تھے کہ بھائی تم بے شک پرائیویٹ اسکولس میں جاتے ہو, لیکن تمہاری ہینڈ رائٹنگ اور تمہاری بیسکس ٹھیک ہونی چاہیے. تمہاری ہینڈ رائٹنگ اگر آج صحیح ہوگی, لیجیبل ہوگی, تو ساری زندگی تمہارے کام آئے گی. اب یعنی کہ بنیاد اگر صحیح رکھی جائے اور نالج ساتھ آپ کو ملتا رہے, اور آپ کی اس نالج کو طریقے استعمال کرنے کا طریقہ آپ کو اسٹیپ وائز بتایا جائے روڈ میپ کے ساتھ, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ اس لیول کے اوپر نہ پہنچیں جہاں پہ آپ پہنچنا چاہتے ہیں. کوئی وجہ نہیں ہے دنیا کی. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا آپ ایک ایفرٹ کریں گے, آپ اس میں ناکام ہو جائیں گے, آپ دوسری کر لیں, تیسری کر لیں, کیونکہ آپ کا نالج وہ پیٹنٹڈ نالج ہے. پیٹنٹڈ سے مراد ہے فیکچوئل نالج ہے, صحیح کریکٹ نالج ہے. اگر وہ صحیح ہے اور آپ نے اس کو صحیح طریقے سے سمجھا ہوا ہے, تو اپلائی کرنے کے بعد ہے نا, آپ ایک کوئی غلطی کر سکتے ہیں اس نالج کو اپلائی کرنے میں, 2 کر سکتے ہیں, 3 کر سکتے ہیں, الٹیمیٹلی یو ول سکسیڈ, الٹیمیٹلی یو ول بی سکسیسفل. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ اپنے اندر پیدا کریں. شارٹ کٹس آپ کی ڈیوریبل سکسیس کا بیریئر ہیں, بھلے آپ سیلر ہیں یا آپ وی ہیں. جب تک آپ کانسیپٹس کلیئر نہیں کریں گے اور روڈ میپ اپنے لیے جو آپ کو سمجھ آئی ہے اس طرح سے بنا کے نہیں چلیں گے, تو کائنڈلی اس طرح کے کوشچنس کرنا جو ہے نا گروپ کے اوپر بند کر دیں. آپ بہتر کریں اس کو, اس طرح کے کوشچن نہ کریں, کوشچن ضرور کریں, ان کو امپروو کریں کوشچنس کو. اور وہ کیسے ہوگا, جب آپ اپنا ہوم ورک کریں گے, جب آپ ان کانسیپٹس کو یوٹیلائز کریں گے جو آپ یہاں سے سیکھ رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ ساری دنیا کا نالج آپ جائیں اور بے شک اپنے اندر ایبزارب کر کے آ جائیں, لیکن اگر آپ کو اس نالج کو استعمال کرنا نہیں آتا نا, تو وہ نالج آپ کی کسی کام کا نہیں ہے.
اور ہمارا اس گروپ کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو نہ صرف کہ صحیح نالج دیں بلکہ اس کو استعمال بھی سکھائیں اس طریقے سے جس سے آپ رزلٹس لے سکیں. اور رزلٹس ہی ایک پروفیشنل نے ڈیلیور کرنے ہوتے ہیں, اسی لیے اس کو پروفیشنل کہتے ہیں, کیونکہ وہ رزلٹس ڈیلیور کرتا ہے. تو یہ جو فاؤنڈیشن آپ کی کانسیپٹس کی یہاں ڈیولپ ہو رہی ہے, اب ٹائم ہے اس کو ٹو لیو تھرو اٹ, یعنی کہ آپ کی وہ نظر بھی آنا چاہیے آپ کے بیہیویئرز میں, آپ کے کوشچنس میں, کہ وہ آپ کے پاس وہ نالج ہے, آپ دوسرے لوگوں سے ڈفرینشیٹڈ ہیں, جو کہ ابھی تک محسوس نہیں ہو رہا. کیونکہ میں تو یہ سوال پڑھ کے مجھے مایوسی ہوئی ہے, اسی لیے میں نے اس کو تھوڑا لمبا جواب دینے کی کوشش کی ہے کامنٹ میں بھی. تو اپنے کوشچنز بھی امپروو کریں اور اپنا اسکل بھی امپروو کریں. باقی ہم بیٹھے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. اب وہ کوئی صاحب یہاں آئے, انہوں نے مجھے کہا کہتے جی آپ بھی تو کورس بیچ رہے ہیں. میں نے کہا بالکل بیچ رہے ہیں بھائی کورس, بالکل بیچ رہے ہیں کورس, لیکن ہم جو کورس بیچ رہے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے ہم اسے نہ بیچیں, اس کورس کو بھی نہ بیچیں. میں نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو نہ کیا ہے. میرا ان باکس اگر میں اس وقت کھول کے اسکرین پہ آپ کو دکھا دوں نا, تو پتہ نہیں کتنے لوگوں نے, سینکڑوں لوگوں نے مجھے میرے سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ جی آپ نے ہمیں کورس نہیں دیا یا ہمیں نہیں دیا, ہم پیسے خرچ کرنا چاہتے ہیں. اور میں انہیں, میرا جواب ہمیشہ ہر بندے کو یہ ہوتا ہے, یار آپ نے پیسے ضرور خرچ کرنے. کئی لوگوں کو میں نے فون کالز کے اوپر یہ کہا جن کو ایکسیس ہے میرے تک فون, میں نے ان کو کہا, میں نے کہا یار تم نے پیسے ضرور لگانے ہیں یار, گروپ میں ہر چیز اویلیبل ہے, کوئی رک بھی نہیں گئی. میں سکھا رہا ہوں, جو مجھے آتا ہے میں بتا رہا ہوں لوگوں کو, وہ میں بتاتا رہوں گا, وہ کورس چلتا رہے بھلے, میں یہ اپنے کام کرتا رہوں گا جو میں کر رہا ہوں یہاں پہ, تاکہ وہ لوگ جو پیسے افورڈ نہیں کر سکتے اور جن کو کانسیپٹس جن کے وہ سیلف لرننگ کی بیس کے اوپر وہ بنا سکتے ہیں, وہ یہاں سے سیکھ لیں بھائی. ضرور پیسہ آپ نے لگانا ہے یار, ضرور آپ نے کسی کو ایزی منی دینا ہے, آپ یہاں سے سیکھ لیں. میں نے بھی تو یہ سارا فری نالج کیا, وہ تو میں نے جو کورس لیا تھا اس میں تو یہ تو جن لوگ یہاں پہ آج بیٹھے ہیں, کئی لوگ اس میں اس کورس کا آج بھی حصہ ہوں گے, انہیں پتہ ہے کہ یہ ان میں سے ٹکے کی چیز بھی وہاں پہ نہیں ہے. اور اگر ہے بھی صحیح ایک مثال کی بات, تو وہ اب پیدا ہونا شروع ہوئی ہے جب ہم نے یہاں پہ چیزیں ڈسکس کرنا شروع ہوئی ہے. تو دیکھیں ہم کل کے بے شک بچے سے ہی اس سارے یہ ٹریننگ بزنس میں, لیکن ہم نے کچھ اسکل جو حاصل کیا ہے نا, اب اس نے مجبور کر دیا ہے لوگوں کو اس راہ پہ چلنے کے کہ ویلیو ڈلیور کرو بھائی لوگوں کو. تو اس طرح آپ کامیابی سے زیادہ آپ کیسے منوا سکتے ہیں؟ اس سے زیادہ تو کوئی کامیابی منوانے کا اور کوئی میرا خیال میں یارڈ اسٹک نہیں ہے کہ آپ بڑے بڑے پرانے ٹریننگ گروپس کو آپ نے اپنے پیچھے لگا لیا. تو خیر اللہ عزت اور ذلت دینے والا ہے, اس میں غرور اور تکبر کا کوئی پہلو نہیں ہونا چاہیے. لیکن مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں چیزیں اپنے, جو ہم جس راستے پہ جا رہے ہیں نا, ہم نے اس راستے پہ رہتے ہوئے چیزیں صحیح کرنی ہیں, اپنی ڈائریکشن ٹھیک کرنی ہے, اپنے ڈیلیوریبلس کے اوپر کام کرنا ہے, اور وہ ڈیلیوریبلس اپنے کلائنٹس تک پہنچانے ہیں. اس کا جس کو فروٹ بولتے ہیں, کہ وہ جو فروٹس ہیں آپ کی لرننگ کے, وہ آپ کی کلائنٹس تک بھی پہنچنے چاہیے. پھر آپ اس لیول پہ اسکل کے آئیں گے کہ یو کین بلڈ فرام اسکریچ اینی ڈے آل ڈے, کہیں سے بیٹھ کے بھی, ایک لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ کی بیس کے اوپر. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ ایوری بڈی. میرے خیال میں کافی لمبا سیشن ہو گیا, میرا لمبا اتنا کرنے کا موڈ نہیں تھا لیکن ہو گیا. اللہ حافظ.